ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اور جب تیرے رب نے کہا فرشتوں سے بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا اے اللہ تو زمین میں وہ مخلوق بنانے والا ہے جو اس زمین میں فساد کریں گی اور وہ خون بہائیں گی، اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تحمید بیان کرتے ہیں اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور آدم کو تمام نام سکھلا دیے، پھر انہیں فرشتوں پر پیش کیا اور فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے ان سب کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو فرشتوں نے کہا پاک ہے تو، ہمیں کوئی علم نہیں مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو جاننے والا حکمت والا ہے۔ تمام تعریفات، تسبیحات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، عزت، وقار، عظمت اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے لیے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، ہدایت کا سیدھا سچا راستہ دکھلایا۔ بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ جو ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر ہدایت کے سیدھے سچے راستے پر لائے، جہنم کے راستے سے بچا کر ہمیں جنت کے راستے پر چلا دیا، اور اللہ رب العزت کا پیغام ہم تک اس طریقے پر پہنچا دیا جس طرح اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فریضہ مکمل طور پر ادا فرما دیا۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد محترم بھائیوں، سورہ بقرہ کی 30، 31 اور 32 نمبر آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جب ان کی تخلیق کا مرحلہ پیش آیا تو اس وقت جو فرشتوں سے گفتگو ہوئی وہ بیان فرمائی ہے۔ تو ان آیات میں آخر میں جا کر جو گفتگو ہوئی اور اس کے بعد
فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پاک ہے تو، ہمیں کوئی علم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھا دیا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو جاننے والا حکمت والا ہے۔ یہاں پر فرشتوں نے اللہ رب العزت کے دو اوصاف وہ بیان فرمائے کہ یا اللہ تو جاننے والا بھی ہے، علم والا بھی ہے، اور تو حکمت والا بھی ہے۔ تو الحکیم اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے، اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ قرآن مجید میں 94 مرتبہ اس کا تذکرہ ہوا ہے، بیان ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی صفت ہے الحکیم۔ الحکیم کا مطلب ہے دانا، علم والا، حکمت والا، اور مخلوق کے معاملات کو بہتر سمجھنے والا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں اللہ رب العزت کی جو صفت مبارکہ ہے الحکیم، اس کے بارے میں کچھ بیان ہوگا۔ پہلی بات تو جو یہاں پر ذکر ہوئی، جو فرشتوں نے کہا انک انت العلیم الحکیم، کہ یا اللہ تو ہی جو ہے جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں نے یہ اس وقت کہا جب وہ عاجز آ گئے اس بات سے کہ وہ ان اشیاء کے نام بتائیں، وہ نام جو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلا دیے تھے۔ فرشتوں کو جب وہ نام نہ آئے اور وہ اپنے جو انہیں علم دیا گیا تھا اس سے عاجز آ گئے، تب انہوں نے کہا انک انت العلیم الحکیم، یا اللہ تو جو ہے وہ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ یعنی اس مخلوق کو جو تو بنا رہا ہے، جس کے بارے میں پہلے فرشتوں نے اللہ رب العزت سے استفسار کیا تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا آپ زمین میں یا آپ ایسی مخلوق جو ہے وہ بنانے والے ہیں جو فساد کرے گی، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گی، ونحن نسبح بحمدک، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح بھی کرتے ہیں، آپ کی تحمید بھی کرتے ہیں، آپ کی تقدیس بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو ان تمام اشیاء کے نام اللہ رب العزت نے بتلا دیے۔ تو الحکیم اسی طرح قرآن مجید کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین، یہ آیات ہیں کتاب حکیم کی، ہدایت کا ذریعہ ہیں اور نیکی کرنے والوں کے لیے رحمت کا باعث ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے لیے الحکیم کا وصف بیان فرمایا ہے، الکتاب الحکیم، یعنی وہ کتاب جو حکمت سے بھرپور ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت کی ذات حکیم ہے، تو اسی طرح اس کا جو وصف ہے قرآن مجید اللہ کی صفت ہے، تو وہ بھی حکمت سے بھرپور ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی ذات تو حکمت سے بھرپور ہو اور اس کا کلام، اس کی صفت وہ حکمت سے خالی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جہاں پر اللہ رب العزت کی ذات حکیم ہے، حکمت سے بھرپور ہے، وہیں پر اللہ رب العزت کی جو کتاب ہے، اللہ رب العزت کی جو صفت ہے، وہ بھی حکمت سے بھرپور ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین۔ اور اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 58 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، اسی طرح ہم آپ پر پڑھتے ہیں، ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں من الآیاتی، آیات میں سے، والذکر الحکیم، اور حکمت سے بھرپور ذکر میں سے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ
آیات پڑھی جاتی تھی، جبریل امین علیہ السلام آپ کے پاس یہ آیات لے کر آیا کرتے تھے، قرآن مجید نازل ہوا کرتا تھا، تو اس کے بارے میں فرمایا ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، کہ اسی طرح ہم آپ پر نشانیاں آیات وہ تلاوت کرتے ہیں، والذکر الحکیم، اور حکمت سے بھرپور ذکر۔ ذکر کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر ونحن له لحافظون، بے شک ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات جہاں پر حکیم ہے، حکمت سے بھرپور ہے، دانا ہے، وہیں پر اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید وہ بھی حکمت سے بھرپور ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں جو بات کرنے کا مقصد ہے کہ اس وقت دنیا میں وہ صورتحال ہے فتن کی، فتنوں کی، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان قریب تم پر ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جس میں اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح تم پر فتنے نازل ہوں گے۔ جس طرح اندھیری رات کے ٹکڑے ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، اسی طرح فتنے جو ہیں وہ پے در پہ آئیں گے۔ تو آج صورتحال ایسی ہوئی پڑی ہے ساری دنیا کی کہ روزانہ مختلف اقسام کے فتنے سر اٹھاتے ہیں، مختلف قسم کے فتنے وہ نمودار ہو رہے ہیں، اور انسان جو ہے ان فتنوں کو دیکھ کر، ان آزمائشوں کو دیکھ کر وہ گھبرایا ہوا ہے، وہ مایوس ہے، اور وہ اپنے آپ کو پریشان حال دیکھتا ہے۔ تو اس صورتحال میں ایک انسان کو، اور خصوصی طور پر ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ سنن دارمی میں حسن درجے کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 3375۔ حارث الاعور یہ راوی ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد آپ کی امت کو فتنوں کے ذریعے آزمایا جائے گا، تب ان سے نجات کس طرح ممکن ہے؟ یعنی جب فتنے وہ آ جائیں اس طرح کہ کہیں سے نکلنے کا راستہ معلوم نہ ہو، کوئی صورتحال واضح نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے، کیا میرے گرد و پیش میں کیا معاملات چل رہے ہیں، اور انسان مایوسی کی طرف جانا شروع کر دے، پریشانی کی طرف جانا شروع کر دے، تو پوچھا اے اللہ کے رسول، آپ کے بعد آپ کی امت کو فتنوں کے ذریعے آزمایا جائے گا، تب ان فتنوں سے نجات کس طرح ممکن ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے ایک مسلمان کہ جو اس دور میں پریشان حال ہے، اور پریشان کیوں ہے؟ ایک تو دنیاوی معاملات اتنے پریشان کن ہو چکے ہیں کہ وہ ان سے باہر نہیں نکل رہا، اور پھر اگر وہ دین کی طرف آنا چاہ رہا ہے، اسلام کی طرف آنا چاہ رہا ہے، اللہ رب العزت کی طرف آنا چاہ رہا ہے، تو امت مسلمہ میں فتنے اس قدر ہو چکے ہیں، اور وہ فرقے اتنے ہو چکے ہیں کہ اسے کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس فرقے کی طرف جاؤں، کون سا فرقہ جو ہے وہ حق پر ہے، اور کون سا فرقہ جو ہے وہ حق سے ہٹا ہوا ہے۔ آپ ایک عام مسلمان سے یہ سوال کریں گے تو وہ اس بارے میں لا علم ہے، وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کس طرف جانا ہے۔ اور یہی صورتحال کہ جو فرقوں کا ٹکراؤ ہے اور آپس میں ان مسائل کی بحث کہ جو لا یعنی ہیں، یعنی وہ مسائل جو امت کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے یا کوئی ان کا فائدہ نہیں ہے، انہیں بحث میں چھیڑنا اور پھر ان پر جو ہے وہ اپنی توانائیاں صرف کرنا، بجائے اس کے کہ امت کے جو مسائل ہیں انہیں حل کیا جائے، ان کی طرف رہنمائی کی جائے اسلام کی روشنی میں، اور دین کی تعلیمات میں حل ڈھونڈا جائے مسائل کا، امت کے مسائل کا،
ان کی بجائے امت کو ان مسائل میں جو ہے وہ مصروف کر دیا گیا ہے جو لایانی ہیں، تاریخی واقعات ہیں، جو واقعات گزر چکے ہیں ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا الی ما قدموا، تم جو مر چکے ہیں انہیں گالی مت دو، کیونکہ وہ اس انجام کو پہنچ چکے ہیں جو انہوں نے عمل کیے۔ جو انسان جو اس نے دنیا میں عمل کیا اب وہ فوت ہو چکا ہے، وہ اپنی مقررہ میعاد مکمل کر چکا ہے، اس دنیا سے اپنی عمر پوری کر چکا ہے۔ اب قبر میں جو ہے اس کے ساتھ سوال و جواب ہیں، اس کا حساب و کتاب ہے، وہ اپنے اس انجام کو پہنچ گیا جو اس نے اعمال کیے۔ اب کوئی جو ہے وہ کئی صدیوں کے بعد کھڑا ہو جائے، فلاں نے اس طرح کیا تھا، اس کی یہ غلطی تھی، فلاں سے یہاں پر یہ غلطی ہوئی، اسے اس طرح کرنا چاہیے تھا، تو ایسے دانشور کو چاہیے کہ وہ پرانے جو معاملات ہیں انہیں چھوڑ کر جو موجودہ مسائل جاری ہیں ان کی طرف یہ توانائیاں جو ہے وہ خرچ کرے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ معاملات جو ہم نے دیکھے نہیں، کیونکہ تاریخ مستند نہیں ہے، تاریخ کی ایسی حیثیت نہیں ہے جس طرح قرآن و سنت کی حیثیت ہے، یعنی قرآن کو ہم بالکل بحیثیت مسلمان اس طرح قبول کریں گے کہ اگر ہم اس کا انکار کریں تو ہم کفر میں داخل ہو جائیں گے، لیکن تاریخ ایسی ہے کہ اگر ہم اس کا انکار کر دیں تو ہم کافر نہیں بن جاتے۔ تو تاریخ کی وہ حیثیت نہیں ہے۔ اب ایسی چیز کہ جب ہم وہاں پر موجود بھی نہیں ہیں، ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے، اور اس کے لکھنے والے کئی ایسے ہیں جو گمنام ہیں، جن کا پتہ ہی معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کون شخص تھا جس نے یہ کتاب لکھی ہے، یا کئی ایسے لوگ ہیں تاریخ میں جو اپنے اپنے فرقے کی طرف، اپنے اپنے مسلک کی طرف ان کا تعصب تھا، لہٰذا انہوں نے واقعات کو، جو واقعہ تو وہی ہے لیکن بیان کرنے کا انداز اس طرح تھا کہ اس نے اس واقعے میں حمایت اپنی طرف کر لی، جس طرح آج کی سیاسی پارٹیاں کرتی ہیں۔ تو ان معاملات کو چھیڑنا، ان پر بحث کرنا، ان پر اپنی توانائیاں صرف کرنا اور امت کے اکثر حصے کو اس میں جو ہے ملوث کر دینا، یہ کہیں کی عقل مندی نہیں ہے، یہ کہیں حکمت کی بات نہیں ہے، یہ دانائی کی بات نہیں ہے۔ تو ایسے مسائل سے اپنے آپ کو چھڑوانا، اپنے آپ کی جان چھڑوانا، یہ ایک مسلمان کے لیے لازم ہے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب فتنوں کا دور ہوگا تو پھر راہ نجات کہاں پر ہے؟ راہ نجات اللہ کی کتاب میں ہے، قرآن مجید، اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، کسی بھی فرقے کا اختلاف قرآن مجید پر نہیں ہے۔ اب اگر اتنے فرقے وجود میں آ چکے ہیں اور وہ فرقے پہلے یہ وجود میں آئے تھے رائے کے اختلاف پر کہ ایک مسئلہ ہے، ایک امام کی یہ رائے ہے، دوسرے کی یہ رائے ہے، وہ ایک دوسرے کو قبول کرتے تھے، کشادہ دل سے وہ قبول کرتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ کو یہ سمجھ آئی ہے، مجھے یہ سمجھ آئی ہے۔ اور آج موجودہ دور میں بھی اس طرح ہے کہ جدید فقہی مسائل میں علماء کی رائے مختلف ہے، لیکن ان مختلف آراء پر وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں بن جاتے۔ اب یہاں پر کیا ہوا ہے کہ مختلف مسالک نے، مختلف فرقوں نے چند بنیادی مسائل کو لے کر وہ ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیا اور امت کو ایک دوسرے کا دشمن بنانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپس میں نفرتیں، آپس میں کدورتیں، آپس میں دوریاں، آپس میں بعض ایسے مسائل پر کہ جو صرف فقہی جو ہے وہ نظریہ رکھتے ہیں، ان فقہی مسائل پر کسی کو اعتقادی طور پر کافر قرار دے دینا۔ یہ کس وجہ سے ہے کہ ہم جو ہے وہ کتاب سے دور ہو گئے، کتاب اللہ سے دور ہو گئے ہیں۔ وہ کتاب اللہ جو حکمت سے بھرپور ہے، جو دانائی سے بھرپور ہے، ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا ہے اور ہم نے چند شخصیات کو جو ہے وہ پکڑ لیا ہے، اور ان شخصیات کے جو نظریات ہوتے ہیں پھر وہ اپنے اسٹیج سے ان نظریات کو عوام الناس میں بکھیرتے ہیں اور پھر عوام الناس ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فتنوں کے دور میں اللہ کی کتاب، پھر اس کتاب کا وصف بیان فرمایا۔ یہ جو قرآن مجید ہے
لا یأتہ یہ سورہ فصلت آیت نمبر 42 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یأتہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. یہ جو قرآن مجید ہے، یہ جو کتاب ہے، نہ اس کے آگے سے اس میں باطل جو ہے وہ آتا ہے، نہ اس کے پیچھے سے باطل آتا ہے. یعنی یہ کتاب چاروں طرف سے محفوظ ہے. اس کتاب میں باطل نظریات، باطل تعلیمات یا گمراہ کن عقائد وہ کوئی اس میں داخل نہیں کر سکتا. سورہ فصلت آیت نمبر 42. اس قرآن مجید میں کوئی باطل نظریات، باطل عقائد وہ داخل نہیں کر سکتا. ویسے تو ہر کسی نے اپنا نظریہ، اپنا ایک منہج بنایا ہوا ہے، وہ اسی کی ترویج میں لگا ہوا ہے. لیکن یہ قرآن مجید کیا ہے کہ اس میں کوئی باطل نظریات داخل تو کیا آمیزش بھی نہیں کر سکتا، ملاوٹ بھی نہیں کر سکتا. تنزیل من حکیم حمید، یہ قرآن نازل کرتا ہے اللہ کی طرف سے جو حکیم ہے، حکمت والا ہے، حمید ہے، خوبیوں والا ہے. یعنی یہ جو اللہ رب العزت کی ذات ہے، دانائی سے بھرپور جو دانا ذات ہے، اس کی طرف سے یہ قرآن نازل کرتا ہے. لہٰذا اس میں کوئی باطل نظریہ جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا. پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسے چھوڑ کر دوسری جگہ ہدایت تلاش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا. جو بھی سرکش اس کے خلاف فیصلہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے توڑ دے گا. دیکھیں کتنے جامع کلمات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جو اس کتاب کو چھوڑ کر دوسری جگہ ہدایت تلاش کرے گا. آج کتنے جو ہے وہ لوگ امت مسلمہ میں پیدا ہو چکے ہیں، انہوں نے مختلف قسم کے جو ہے وہ راستے بنائے ہوئے ہیں کتاب اللہ کو چھوڑ کر کہ آپ جو ہے قرآن مجید کی طرف نہ جائیں، آپ ہمارے پیچھے آ جائیں. یہ ظاہر انسان، یہ یعنی کلمہ پڑھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی آپ اپنے آپ کو کہنے والے، وہ کہتے ہیں آپ قرآن کی طرف نہ جائیں، آپ ہمارے پیچھے آ جائیں. پہلے آپ ہمارے پیچھے ہمارے رستے کو سمجھیں، اس کے بعد جو ہے وہ جب آپ ہمارے مقام یا ہمارے بزرگ تک پہنچ جائیں گے پھر جو ہے وہ آپ کو قرآن مجید کی تعلیم سکھائیں گے. ایسا تو نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب مکے میں قرآن نازل ہوتا تھا، جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں براہ راست قرآن کے ذریعے تبلیغ کی ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر اوڑھنے والے آپ کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے لوگوں کو اور اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی مکے والوں کا اعتراض ہوتا تھا وہاں پر قرآن مجید اللہ رب العزت نازل فرما دیتے تھے، وہ آیات آپ ان کے سامنے رکھتے. تو قرآن مجید کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی ہے. یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی بھی گمراہ شخص کو ہدایت کی طرف لانا ہے، وہ گمراہ شخص جو بالکل ہی اسلام سے خارج ہے، آپ اس کے لیے کیا کریں گے؟ آپ اس کے لیے قرآن مجید کی تعلیم کو جو ہے وہ سکھائیں گے. آپ قرآن مجید کی تعلیم اسے سکھائیں گے، اس گمراہ شخص کو جو ہدایت سے ہٹا ہوا ہے، نہ کہ وہ نظریات جو آپ کے نزدیک اچھے ہیں، جنہیں آپ اچھا سمجھتے ہیں اپنے پہچان میں، حالانکہ دوسرا وہ اپنی پہچان میں انہیں غلط سمجھتا ہے. تو وہ نظریات جن پر اختلاف ہے ان کے ذریعے ہدایت کس طرح مل سکتی ہے؟ ہدایت اسی نظریے پر ملے گی جس میں اختلاف نہیں ہے، اور وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ قرآن کا نظریہ ہے. تو قرآن کے ذریعے جو ہے وہ تبلیغ کی جائے گی، قرآن کے ذریعے جو ہے وہ سیدھی طرف جو ہے وہ رہنمائی کی جائے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو سرکش اس کے خلاف فیصلہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے توڑ دے گا. یعنی قرآن مجید میں، فرقان حمید میں جو اللہ رب العزت کے احکام ہیں، جو نواہی ہیں، جو ان کے خلاف فیصلہ کرے گا، ان کے خلاف جانے کی کوشش کرے گا، تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اسلام پر غالب آ جائے گا یا اسلام کو وہ نیچا کر دے گا، بلکہ نتیجتاً کیا ہوگا؟ آخر کار اللہ اس کو توڑ دے گا، اللہ اس کو توڑ دے گا. کئی ملحد قرآن کا انکار کرنے والے، اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے، انہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ قرآن کا رد کرنے میں لگا دی سائنسی اعتبار سے کہ قرآن میں یہ کجی ہے، قرآن میں یہ خامی ہے، قرآن میں یہ خامی ہے.
اور فلسفے کی بنیاد پر جو ہے وہ اپنی زندگی گزاری. آخر میں وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم نے ساری زندگی جو ہے وہ ضائع کر دی، اب ہمیں اتنی مہلت بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی سیدھے راستے کی تلاش کر لیں یا سیدھے راستے کی طرف آ جائیں. اور وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے. وجہ کیا تھی کہ انہوں نے قرآن مجید میں کمی کرنے کی کوشش کی قرآن مجید کو نیچا کرنے کی کوشش کی، اپنی علمی اعتبار سے، اپنی فکری اعتبار سے قرآن مجید کو باطل کتاب جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کی. لیکن آخر میں خود جو ہے وہ باطل ہو گئے اور وہ خود ٹوٹ گئے اور ان کے نظریات جو ہے وہ بکھر گئے. لیکن قرآن مجید فرقان حمید آج بھی اسی طرح جو ہے وہ مستحکم حالت میں کھڑا ہوا ہے. هو الذکر الحکیم والفوز المبین والصراط المستقیم. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن مجید ذکر حکیم ہے، حکمت سے بھرپور جو ہے ذکر ہے، والنور المبین اور واضح روشنی ہے، والصراط المستقیم اور سیدھا راستہ ہے. تو یہ قرآن مجید جو ہے وہ رہنمائی کا دروازہ ہے. جس نے رہنمائی لینی ہے، جس نے ان فرقوں سے، ان مسلکوں سے، ان مختلف قسم کے نظریات سے اپنی جان چھڑانی ہے، وہ کہاں پر آ جائے؟ وہ قرآن مجید کے پاس آ جائے. وہ قرآن مجید کو پڑھے، ترجمے کے ساتھ پڑھے، ترجمے کے ساتھ پڑھے، سمجھنے کی کوشش کرے کہ میرے رب نے میرے لیے ہدایات کیا بھیجی ہیں آسمان سے. لوح محفوظ میں سے قرآن مجید نازل ہوا تھوڑا تھوڑا. یعنی یہ قرآن مجید ہم جسے کوئی اہمیت نہیں دیتے، اس کتاب کو، اس حکمت سے بھری ہوئی کتاب کو ہم اہمیت نہیں دیتے. لیکن یہ کہاں سے نازل شدہ ہے؟ یہ لوح محفوظ میں مکمل اللہ نے نازل فرمائی اپنے پاس سے. لوح محفوظ سے پھر تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ لوح محفوظ سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ نازل کی گئی. تو آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں کہ یہ کتاب قرآن مجید کہاں سے جو ہے وہ منزل ہے، کہ جو اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ کا کلام، اللہ کی گفتگو کا بڑا اعتبار ہوتا ہے. ہمارے ہاں اگر کوئی جھوٹ بولنے والا ہو، مسلسل کہتے ہیں فلاں کی گفتگو تو وہ تو جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے، یعنی قابل اعتبار نہیں ہے. ہمارا معاشرہ گفتگو کے ذریعے آگے بڑھتا ہے، کلام کے ذریعے آگے بڑھتا ہے، بات چیت کے ذریعے آگے بڑھتا ہے. جب ہمارا عام معاشرہ بات چیت کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا، تو ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی جو گفتگو ہے، اللہ کا جو کلام ہے، اللہ کی جو صفت ہے، اس کے بغیر ہم جو ہے وہ رہنمائی لے لیں گے. یعنی ایک اللہ جو ہمیں رہنمائی سکھا رہا ہے، ہم کہیں کہ نہیں، اللہ کی کتاب سے تو ہمیں رہنمائی نہیں مل سکتی. ہاں جو فلاں جو ہے وہ شخصیت ہیں، آپ ان کے پاس چلیں، وہ جو ہے وہ رہنمائی سکھائیں گے. کتنے نظریات کا کیا ٹکراؤ ہے. یعنی جو اللہ کا کلام ہے، جو ہم سے گفتگو کر رہا ہے، جو ہمیں سمجھا رہا ہے، بحیثیت اللہ کی مخلوق کے ہمیں تعلیمات مل رہی ہیں، یہ نظریہ ہم چھوڑ کر کے اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے، ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں. اسی وجہ سے کہ جب ہم اور طرف نکل گئے، میری پسند یہ شخصیت ہے، آپ کی پسند دوسری شخصیت ہے، ان کی پسند تیسری شخصیت ہے. جب ہر کسی کی اپنی من پسند شخصیات کا ٹکراؤ آ گیا، ان کے نظریات مختلف ہو گئے، ان کے ذہن مختلف ہو گئے، پھر ان کی تعلیمات مختلف ہو گئی. اور پھر یہ جو امت میں ٹکراؤ ہے، امت میں جو خلفشار ہے، امت میں جو انتشار ہے، امت میں جو الجھاؤ ہے، یہ اسی وجہ سے کہ ہم نے مختلف قسم کے نظریات جو ہے وہ اپنے اندر سمو لیے ہیں. اور ہر شخص اب یہ سمجھتا ہے کہ جو نظریہ اس نے سیکھا ہے وہی سچا ہے، اس کے علاوہ دوسرے نظریات باطل ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی وسعت قلبی نہیں ہے، اس کے دل میں گنجائش نہیں ہے، اس کے دل میں کسی دوسرے کی رائے کا احترام نہیں ہے. اس کی وجہ سے پھر بعض لوگ اتنے متشدد ہوتے ہیں، اتنے سخت ہوتے ہیں اپنے نظریات میں کہ وہ سامنے والے پر کفر کا فتویٰ لگانے میں
اور زندیق کا فتویٰ لگانے میں یا کافر کا فتویٰ لگانے میں یا مرتد کا فتویٰ لگانے میں یا گستاخ کا فتویٰ لگانے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے، کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی کو کافر کہا، اپنے کسی مسلمان کو کافر کہا یا اسے گالی دی اور وہ اس کا حقدار نہیں ہے، یعنی اگر کسی نے کسی کو گالی دی ماں کی یا بہن کی اور جس کو گالی دی گئی ہے وہ اس گالی کا حقدار نہیں ہے، یا کسی نے فتویٰ لگا دیا کسی پر کفر کا یا گستاخ کا یا مرتد کا اور وہ اس کے قابل نہیں ہے، اس فتوے کا اہل نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی گالی اور اس کا فتویٰ لوٹ کر اسی کی طرف آئے گا۔ یعنی اب یہ گالی دینے والا جو اس نے گالی دی ہے یہ گالی اس کے اوپر آ گئی، اور جو فتویٰ اس نے دوسرے کے لیے دیا ہے یہ فتویٰ لوٹ کر اس کی طرف آ گیا۔ تو اب یہ جو کفر کے فتوے بانٹے جا رہے ہیں تو دیکھ لیجئے پھر کتنے کافر امت مسلمہ میں ہیں، کتنے کافر امت مسلمہ میں ہیں۔ یعنی ہر فرقہ دوسرے کو کافر سمجھتا ہے، دوسرے کو گستاخ سمجھتا ہے، دوسرے کو مرتد سمجھتا ہے، حالانکہ اختلاف رائے ہے، رائے کا آپس میں مختلف ہونا ہے۔ تو رائے کا اختلاف کب ہمیں برداشت ہوگا؟ جب ہم قرآن مجید کی طرف آئیں گے، جب ہم فرقان حمید کی طرف آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کے والد تھے آزر، وہ بادشاہ کے خاص آدمی تھے اور بت بنانا ان کا پیشہ تھا، بت بنا کر بت تراشا کرتے تھے اور انہیں فروخت کیا کرتے تھے، اور بادشاہ کے دربار میں جو بت تھے وہ ان کے ہاتھ کے بنے ہوئے تھے، وہ بیش قیمت اعلیٰ قیمت میں فروخت ہوتے تھے۔ اور آزر کو جو ہے وہ بادشاہ کے دربار میں، نمرود کے دربار میں ایک اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت پیش کی تو ان کے والد آزر نے کہا کہ اگر تم نے یہ دعوت پیش کی میں تجھے گھر سے نکال دوں گا، میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے جو الفاظ نقل فرمائے ہیں اس میں بار بار یا اباتی، اے ابا جان، یا اباتی، اے ابا جان، یعنی بار بار سمجھانے کا انداز کیا ہے؟ اے ابا جان، یعنی باوجود اس کے کہ وہ مشرک ہیں، وہ کافر ہیں، وہ بت بناتے ہیں اور یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے پاس وحی آتی ہے، انہیں معلوم بھی ہے کہ وہ کافر ہیں، وہ مشرک ہیں، لیکن سمجھانے کا انداز دیکھ لیجئے، یا اباتی، احترام کے ساتھ، اے ابا جان آپ ایسا نہ کیجئے، اے ابا جان یہ جو بت ہیں یہ ہمیں فائدہ نہیں دے سکتے، اے ابا جان یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ بارہا جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے کوڈ جو ہے وہ نقل کیا ہے، یہ لفظ نقل کیے ہیں کہ اے ابا جان، یعنی ایک نبی ابراہیم علیہ السلام کہ جن کا دین چلا آ رہا ہے آج تک، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دین کی جو ہے وہ تکمیل فرمائی ہے، تو وہ جو نبی ہیں اللہ کے ابراہیم علیہ السلام، وہ ایک کافر کو اتنے پیار بھرے اور محبت بھرے انداز سے سمجھا رہے ہیں، اور یہاں پر ہمارے جو مختلف مسالک کے علماء ہیں، مختلف مسالک کے خطبہ ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی اور انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے کہ وہ اسٹیج پر بیٹھ کر ایک فقہی مسئلے پر اس طرح جو ہے وہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں، وہ چیلنجز پیش کیے جاتے ہیں، چیلنج کیے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھایا جاتا ہے اور ایک دوسرے پر کافر کے گستاخ کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں فقہی مسائل پر، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا نتیجہ، اس کا انجام کیا ہوا ہے پھر امت مسلمہ میں کہ آج امت مسلمہ بکھری ہوئی ہے، ٹکڑوں میں منتشر ہے، اور امت مسلمہ یہ سمجھ کر کہ فلاں مسلک والا مجھے اس کو جو ہے وہ صحیح راستے پر لانا چاہیے۔ صحیح راستہ کیا ہے؟ جو اس کا اپنا مسلک ہے۔ ہم صحیح راستہ کسے سمجھتے ہیں؟ صحیح راستہ ہم اسے سمجھتے ہیں کہ اگر فلاں دوسرے مسلک میں ہے تو میرا راستہ جس مسلک پر میں ہوں وہ صحیح ہے، وہ غلط ہے، لہٰذا مجھے اب اپنی توانائی اس بات میں صرف کرنی چاہیے کہ میں اس کو کس طرح اپنے مسلک پر لے کر آؤں۔
اسی طرح دوسرے مسلک والا سمجھتا ہے کہ میں جس مسلک پر ہوں وہ غلط ہے، لہٰذا وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس کے مسلک پر چلا جاؤں۔ کیوں یہ مسالک کی جنگ ہے؟ کیوں فرقوں کی جنگ ہے؟ کہ آج امت مسلمہ کوئی رہنما دیکھ رہی ہے، کوئی راہبر تلاش کر رہی ہے، اور آج امت مسلمہ کا اکثر حصہ یہ بات کہنے پر جو ہے وہ مجبور ہو چکا ہے کہ اب امام مہدی علیہ السلام آ کر جو ہے اس امت مسلمہ کی کمان سنبھالیں تو سنبھالیں، ورنہ امت میں اب وہ حال نہیں رہا کہ کوئی اس کی رہنمائی کر سکے، کوئی اس امت کی راہبری کر سکے، کوئی اس امت کو پکڑ کر سیدھے راستے کی طرف لے جا سکے، کوئی ایسا راہبر، کوئی ایسا رہنما، کوئی ایسا جو راہ دکھانے والا وہ اس وقت اس پرفتن دور میں نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہمارے آپس کے تعلقات ہیں، ہماری آپس کی نفرتیں ہیں، ہمارے آپس کے بغض ہیں، ہمارا آپس کا عناد ہے، ہمارا آپس میں ایک دوسرے سے نفرتیں کرنا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کی طرف آ جائیں، فرقان حمید کی طرف آ جائیں، تو یقین جانیے یہ نفرتیں، یہ بغض، یہ عداوت، یہ ختم ہو سکتے ہیں، یہ ختم ہو سکتے ہیں۔ کیا قرآن مجید میں کسی بھی مسلک کو، کسی بھی فرقے کو اختلاف ہے؟ نہیں ہے۔ ظاہری طور پر تو ہر کوئی یہ کہے گا کہ اختلاف نہیں ہے، لیکن اگر ہر شخص یہ دل سے تسلیم کر لے کہ قرآن مجید میں اختلاف نہیں ہے، لہٰذا ہمیں قرآن مجید سے رہنمائی لینی چاہیے، تو انشاءاللہ پھر یہ سارے معاملات جو ہے اللہ رب العزت ہمارے حل کر دے گا، اور یہ ساری نفرتیں اور ساری عداوتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو قرآن مجید حکمت سے بھرپور ہے۔ آپ ایسی کتاب کی طرف، ایسے کلام کی طرف کیوں نہیں آتے جو دانائی سے بھرپور ہے؟ ایسے لوگوں کو کیوں سنتے ہیں کہ جن کی زبان سے گالیاں نکلتی ہیں، جن کی زبان سے نفرت انگیز جملے نکلتے ہیں؟ آپ ان کو کیوں سنتے ہیں؟ آپ دانائی، حکمت سے بھرپور کلام کو پڑھیے، خود پڑھیے ترجمے کے ساتھ۔ اپنے بیوی بچوں کو کہیے کہ گھر میں جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑھیں، تو اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے لیے رہنمائی کا راستہ نکل آئے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 269 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ حکمت دے دیتا ہے، دانائی دے دیتا ہے، اور جس شخص کو حکمت دے دی گئی، دانائی دے دی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے بہت بڑی خیر عطا کر دی گئی، اسے بہت بڑی خیر عطا کر دی گئی، خیر، بھلائی، رشد، ہدایت، رہنمائی، جس کے لیے آج امت مسلمہ بھٹک رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس کو یہ حکمت دے دی گئی، یعنی قرآن مجید کا علم دے دیا گیا، دانائی دے دی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے تو بہت بڑی جو ہے وہ بھلائی دے دی گئی ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، لیکن اس بات کو صرف عقل والے ہی سمجھتے ہیں۔ اس بات کو کون سمجھتے ہیں؟ الباب، عقل والے۔ جو عقل والے ہیں وہی اس بات کو سمجھتے ہیں۔ جس کے دل میں، جس کے ذہن میں ضد ہے، تکبر ہے، عناد ہے، فسق ہے، فجور ہے، یا دنیا کا مال و متاع ہے، دنیا کی جاہ و حشمت کی طلب ہے، وہ اس حکمت کو تو سمجھنے سے عاری ہے۔ وہ قاصر ہے، وہ حکمت یہ سمجھ نہیں سکتا۔ وہ وہیں تک سوچے گا جہاں تک اسے دنیا کا مال جو ہے وہ ملنا مقصود ہوگا، جہاں اسے دنیا کی جاہ و حشمت، دنیا کا عہدہ، دنیا کا مرتبہ ملنے والا ہوگا، اس کی سوچ وہیں تک جو ہے وہ محدود ہوگی، اس سے آگے وہ نہیں سوچ سکے گا۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جس شخص کو حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دے دیا گیا۔ جس طرح لقمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ دیکھیں وہ نبی نہیں تھا، لقمان علیہ السلام وہ نبی نہیں تھے، لیکن انہیں جو حکمت دی گئی، جو دانائی دی گئی، اور اس دانائی سے جو انہوں نے اپنی قوم کی رہنمائی کی، اللہ رب العزت نے ان کے اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ قرآن مجید میں ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ لقمان علیہ السلام ایک شخص کے پاس ملازم تھے، یہ قصہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تاریخ کی کتابوں میں۔
تو ان کے مالک نے کہا لقمان آج آپ ہمیں گوشت کا سب سے بہترین ٹکڑا جو ہے وہ کھلائیں، جانور کے جسم میں جو گوشت کا سب سے بہترین حصہ ہوتا ہے وہ ہمیں کھلائیں۔ تو لقمان علیہ السلام جو ہیں ان کے لیے زبان بنا کر لے کر آئے، اور وہ ان کے مالک نے کھا لی زبان۔ کچھ دن کے بعد پھر کہا ان کے مالک نے لقمان آپ ہمیں جانور کے جسم کا سب سے بدترین گوشت کا سب سے بدترین حصہ وہ ہمیں کھلائیں، گوشت کا سب سے بدترین حصہ وہ کھلائیں۔ یہاں پر خیال آ سکتا ہے کہ وہ تلی بھی ہو سکتی ہے جو جمع ہوا خون ہے، وہ جگر بھی ہو سکتا ہے جو جمع ہوا خون ہے، یا وہ اجڑی بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی اور حصہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن لقمان علیہ السلام پھر ان کے لیے زبان بنا کر لائے۔ تو ان کے مالک کو بڑا تعجب ہوا اور کہا کہ یہ کیا، کہ جب میں نے کہا کہ بہترین ٹکڑا لے کر آؤ تو تب بھی تم زبان لے کر آئے، اور جب میں نے کہا کہ بدترین ٹکڑا لے کر آؤ تب بھی تم زبان لے کر آئے۔ تو لقمان علیہ السلام نے کہا کہ یہی انسان کے جسم میں ایسا حصہ ہے کہ اگر اسے قابو میں رکھا جائے تو انسان کے سارے معاملات بہترین ہو جاتے ہیں، اور اگر اسے قابو میں نہ رکھا جائے تو انسان کے سارے معاملات بدترین ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے جو معاملات بکھرے ہوئے ہیں، آج ہمارے جو معاملات بحیثیت امت کے، اب انفرادی سطح سے بات بڑھ چکی ہے، بحیثیت امت کے جو ہمارے معاملات بکھرے ہوئے ہیں، منتشر ہیں، اس میں مرکزی کردار ہماری زبان کا ہے، مرکزی کردار ہماری زبان کا ہے کہ آج یہ زبان ہمارے قابو میں نہیں ہے۔ آج آزادی اظہار رائے کے نام پر آج جاہلوں کو کھلے عام چھوڑ دیا گیا ہے۔ آج جس کو دو لفظ جو ہے وہ پڑھ جاتا ہے وہ فتویٰ شروع کر دیتا ہے، جسے دو الفاظ لکھنا آ جاتے ہیں وہ جو ہے وہ کسی اور کی عزت اچھالنا شروع کر دیتا ہے۔ کہاں سے پھر جو ہے وہ خیر آئے گا؟ ایک شخص کو علم اس کے پاس علم ہے ہی نہیں، اس نے چند نظریات سیکھے، چند جملے سیکھے، اور ان کی بنیاد پر انہوں نے فتویٰ شروع کر دیا، اس کی بنیاد پر دوسرے کو کم علم جو ہے وہ گرداننا شروع کر دیا۔ تو معاشرے کی ساری حالت یہ ہوئی پڑی ہے۔ فیس بک آپ دیکھ لیں، بھرا ہوا ہے، ٹویٹر بھرا ہوا ہے، کس بات سے؟ کہ ہر شخص اپنے آپ کو عقل کل سمجھے ہوئے ہے، ہر شخص اپنے آپ کو دانا اور دانائے ارض سمجھے ہوئے ہے کہ زمین میں اس جیسا دانا موجود نہیں ہے، اس جیسا فقیہ موجود نہیں ہے۔ تو جب یہ صورتحال ہے امت کے نوجوانوں کی، امت کے اکثر لوگوں کی، تو پھر خیر کہاں سے آئے گا؟ پھر اتحاد اور اتفاق کہاں سے آئے گا؟ پھر کہاں سے امت مسلمہ جمع ہوگی؟ پھر تو انتشار ہے، پھر افتراق ہے، پھر تباہی ہے، پھر رسوائی ہے، پھر ذلت ہے، پھر پستی ہے، پھر ہلاکت کے گڑھے میں دفن ہو جانا ہے۔ اور اس کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں فلاح ملے گی، ہمیں کامیابی ملے گی، ہمیں عزت ملے گی، ہمیں قدر و منزلت ملے گی، ہم دنیا میں جو ہے وہ بلند ہو جائیں گے بحیثیت امت مسلمہ۔ یہ ہماری بھول ہے، یہ ہماری بھول ہے کہ ہم وہ کام سر انجام دے رہے ہیں جن کاموں سے قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ وہ کام سر انجام دینے کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ اللہ ہمیں عزت دے دے گا، کافر ہماری جوتی کے نیچے آ جائے گا، اور امت مسلمہ خلافت وہ زمین پر قائم کر لے گی۔ کہاں سے ہوگا؟ کہاں سے ہوگا؟ امت کے دانا، امت کے مفکرین، امت کے دانشور وہ نکلیں، اپنے اپنے جو غلاف انہوں نے اوڑے ہوئے ہیں اس سے نکل آئیں۔ اب وقت نہیں ہے، بہت مرحلہ آگے جا چکا ہے، بہت معاملات بکھر چکے ہیں کہ جو ابھی قابو میں آنے والے نہیں ہیں۔ یہ دانشور اپنے غلافوں سے، اپنے خولوں سے نکلیں، یہ مفکر نکلیں، یہ علماء سنجیدہ رائے رکھنے والے نکلیں، اس امت کی رہنمائی کریں، ورنہ امت جس راستے پر جا رہی ہے یہ تباہی کا راستہ ہے، امت جس راستے پر جا رہی ہے یہ ہلاکت کا راستہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اسلامی ریاست کو بطور ریاست وہ قوت کے ذریعے
اب اسلامی احکامات کی روشنی میں معاملات وہ نافذ کروانے چاہیے. اسلامی ریاست کو بطور ریاست اپنی ذمہ داری لینی چاہیے. ریاست بری الذمہ نہیں ہو سکتی یہ کہہ کر کہ آزادی اظہار رائے ہے. ہر کسی کو جو ہے وہ اول فول بکنے کی جو ہے وہ آزادی ہے. ہر کسی کو سب و شتم کی آزادی ہے. ہر کسی کو ایک دوسرے کو گالی دینے کی آزادی ہے. ریاست یہ نظریہ پیش کر کے بری الذمہ نہیں ہو سکتی. ریاست کو بھی اپنی ذمہ داری لینی چاہیے. جو غفلت ریاست نے برتی ہے 70 سالوں میں، اس غفلت کو چھوڑ کر اسے بھی سیدھے راستے کی طرف آنا چاہیے. اور سیدھا راستہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ سیدھا راستہ ہمیں پھر بھی قرآن مجید سے، فرقان حمید سے ملے گا، جو ذکر حکیم ہے، دانائی سے بھرپور کتاب ہے. اس کے علاوہ ہمیں کہیں سے بھی جو ہے وہ بھلائی، کہیں سے بھی خیر، کہیں سے بھی کوئی امید کی کرن، کہیں سے بھی روشنی، وہ محال ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو اس کتاب کو چھوڑ کر ہدایت تلاش کرے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.